غم پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ایک ملک کا یا کسی ایک خطے کا، کسی ایک کونے یا کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ غم تو ایک ایسی شدت کی چیز ہے کہ جس کا انسان کے اوپر حملہ انسان کی طبیعت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ غم ایک ایسا وائرس ہے جو جسم کے اندر منتقل ہونے کے بعد جسم کے خون کی روانگیوں کو بھی خراب کرتا ہے، جسم کے مزاج کو بھی خراب کرتا ہے، اور دور انسان کا کردار بھی خراب کرتا ہے۔ انسان کا بنا بنایا کردار، وہ ہنستا کھیلتا ہوگا، کوئی بندہ خوش مزاج ہوگا، کوئی بندہ خوش اخلاق ہوگا، غم کی وجہ سے اس کے اس مزاج کے اندر بھی تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن غم جہاں پہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، دل کے بہت سی بیماریوں کا بھی علاج ہے، وہاں ہی غم کو خود ہی زیادہ کر لینا اور غم کی صورتحال کو نہ سمجھنا، غم کی کیفیت کو نہ سمجھنا، جسم کے اندر بیماریاں تو پیدا کرتا ہی ہے، جبکہ دل کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پیدا کرنے کے اندر اس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ غم ہے۔ اور غم کیا ہے؟ غم وجہ مایوسی ہے۔ غم کی جڑ دل کے اندر اگتی ہے اور اس کی شاخیں بنتی ہوئی پورے جسم میں پھیلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غم کے آنے کے بعد انسان ایک سست اور نائل انسان ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے اور وہ چڑچڑا پن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے لیے ہلتا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، غم کی خوراک مایوسی ہے، بلکہ وجہ غم ہے ہی مایوسی۔ جس بندے کے اندر مایوسی داخل ہو جائے اس کے اندر غم پروان چڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور وجہ اور شدت غم آپ جانتے کیا ہے؟ شدت غم کی وجہ سے انسان کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، انسان ہر چیز سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ شدت غم، جس کی کیفیت نہ جانی جائے، جس کی حقیقت نہ جانی جائے، کیونکہ غم کی حقیقت ہے، انسان کے ساتھ کوئی جڑا ہوا بندہ مر جائے تو وہ حقیقت ہے، اس کو وجہ جان لینی چاہیے کہ وہ آج نہیں تو کل سے مرنا تھا اور وہ مرے گا تو تم نے بھی مرنا ہے، یہ ایک حقیقت تھی۔ اسے وجہ جان لینی چاہیے اپنے کاروبار کے نقصان کی، کہ اگر تمہارا کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو یہ کوئی پہلا نقصان نہیں، پہلے بھی لوگوں کو نقصان ہوئی ہیں اور یہ نفع نقصان کاروبار کا حصہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تیسرا، جسم کا کسی حصے کا ختم ہو جانا، ٹانگ یا ہاتھ کا کٹ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا غم ہے، اور اس غم کی شدت میں لوگ بہت زیادہ پریشان اور بیمار نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کو سمجھ لینا چاہیے دی ہوئی نعمتوں میں سے جب چاہے جس وقت چاہے اللہ انسان کے جسم میں سے کوئی بھی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ نے زلزلے کی ذات میں مکان گرا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی کیفیت جان لے کہ گھر دینے والا بھی اللہ تھا تو لینے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ ایک اور گھر دے دے گا۔ لیکن اس کے وجہ غم کی حقیقت جاننے کے بعد جبکہ انسان ایک بڑے جوش کے ساتھ اور غم کی حقیقت جاننے کے بعد جبکہ انسان جوش میں آتا ہے تو نئے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے اسے پہلے سے بھی اچھی چیز مل جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ غمگین بندہ اسی وقت شیطانوں کی ایک بہت بڑی فورس اس کے اوپر عمل کرتی ہے اور اس کو گمراہ کرتی ہے، اس کو دوسرے درباروں پر لے کر جا کر منتوں اور منوتیوں پر لگاتی ہے، ڈیموں پر تویزوں پر لگاتی ہے۔ یہ فورس ایک طرف تو دینی نقصان پہنچاتی ہے، دوسری طرف اس انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن اس غم کے موقع پر اللہ اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سارے کام اگلے بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر شیطان جب دیکھتا ہے کہ انسان مایوسی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور غم کی چادر اوڑھی ہوئی ہے تو وہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کو تو اللہ نے بڑے بڑی چیزیں عطا کی ہیں اور تم ہو کہ نماز بھی پڑھتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، مگر اللہ تمہیں کوئی چیز عطا نہیں کرتا، تو تم کیوں نہ ان کے پیاروں سے گلہ شکوہ کرو اور ان سے مانگو۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت بھیانک قدم اٹھاتا ہے جس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اور یہ غم جو کہ ایک آزمائش تھا، وہ اس غم میں کامیاب ہونے کے بجائے ایک بہت بڑی تباہی اور دلدل میں پھنس جاتا ہے اور وہ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک غم کے بعد دوسرا غم اسے ملتا ہے، دوسرے غم کے بعد تیسرا غم ملتا ہے، اس کے گھر کے اندر تباہی رہتی ہے، اس کی فیملی کے اندر لوگ بیمار رہتے ہیں، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں، سال میں 1-2 دفعہ تو اللہ سے بہترین جھنجھوڑتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانی۔ اور غم کس موقع پر جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرنی تھی، جہاں بھی سب کچھ اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا،
وہاں پر اس نے انسان نے غم کی اس آزمائش کے اندر نہ صرف خود کو تنہا کر دیا بلکہ اللہ سے دور کر کے اپنے آپ کو جنت سے بھی دور کر دیا. لہذا کوئی بندہ غمگین نہ رہے, کوئی بندہ مایوس نہ رہے, اور وہ اسلام جیسے مضبوط مذہب پہ ہے اور وہ مسلمان بھی ہے, اس کے باوجود غم کی کوئی اوقات نہیں رہتی, مایوسی کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. ایسے ہی نوجوان, ایسے مرد اور عورتیں اور نوجوان بچے, ان سب کو چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ غم کا مقابلہ کرے, اللہ کے نام کے ساتھ مایوسی کا مقابلہ کرے. اور غم کیا ہے, غم کی شدت کیا ہے؟ غم کی شدت یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر ہر چیز میسر ہو مگر تمہیں کس چیز کی طلب نہ ہو. اور بعض لوگ تو غمگینی کی اس حالت میں جانوروں کو دوست بناتے ہیں, اکیلے اور تنہائی کے شکار ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ کمزور ہیں, ایسے لوگ کمزور ہیں, ان کو غم کی شدت نے دیوانہ کر دیا. اور ان انسانوں نے جو غم کی شدت سے بیمار و پریشان ہیں, کاش کہ یہ اپنے اندر پائی جانے والی طاقتوں کو دیکھ لیتے کہ انسان کتنا مضبوط ہے جس نے پوری دنیا کو بدل ڈالا. یہ کیوں بند کمرے میں مایوس بیٹھا ہے اور غم کی شدت کا شکار ہے؟ لہٰذا دوستو, آپ کو چاہیے غم اور مایوسی سے بچیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیں. اور ایک چیز اگر آپ سے کھو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے, بلکہ اس سے بہتر حاصل کرنے کے لیے آپ محنت کریں, جو جدید کریں. اللہ سے آپ کو کامیابی عطا کرتا ہے, یہاں تک کہ ہم ایک کامیاب ترین بندے بن کے سامنے آتے ہیں.